ایک اور میچ فیفا ورلڈ کپ میں کنٹروورشل بن گیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں علی طیب. علی سے ہم بات کریں گے. علی، مصر کا یہ مقابلہ اگینسٹ ارجنٹینا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ریفری کے فیصلوں کی بھیٹ چڑھ گیا. بالکل ایسے ہی، اور یہ پورا ورلڈ کپ یہ متنازع ہوتا ہے دکھ رہا ہے. پہلے ریڈ کارڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ ریورس ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ارجنٹینا کو لے کے بہت زیادہ ہی کنٹروورسی ہوگی. پہلے وہ الجیریا والی تھی جس میچ میں ان کو سینٹ آف ہو جانا چاہیے تھا. پھر اس گیم کی اگر بالخصوص اگر ہم بات کریں تو اس میں دیکھیں کنسسٹنسی کی بات ہوتی ہے نجیب. اگر آپ نے ایک فاؤل دے دیا مصر کے خلاف ان دا بلڈ اپ ٹو دیٹ گول کہ بھائی اس ہاف کے اس کونے پہ اپوزٹ اینڈ آف دا پچ فاؤل ہوا ہے، بٹ وہ ویسے بھی کتنا سٹرینج تھا کہ وہاں ہوا ہے، کتنا ٹائم تھا روکنے کا، وہ گول ہو گیا تو آپ نے چیک کیا اور ڈس الاؤ کیا اسے. آپ نے آن فیلڈ ڈیسیژن نہیں دیا، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں فیلڈ پہ فاؤل نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں وی آر پہ جا کے دیکھوں گا. اور سیم چیز جب ارجنٹینا نے اپنا ونر گول سکور کیا، جب صلاح کے اوپر کہہ رہے تھے وہ آپ نے نہیں کیا، آپ یہ تو بائسنس تو نظر آ رہی ہے نا. بائسنس تو دیکھیں نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مطلب کسی اسپورٹس گورننگ باڈی کے صدر ہیں، وہ کسی اور ملک کے فینس پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. انفنٹینو واز ایکٹنگ لائک این انفنٹ. ایگزیکٹلی آئی وڈ سے دیٹ، کیونکہ اب آپ یو آر اے پریزیڈنٹ آف فیفا. اب ان کی اپنی جو یورپین یونینز آف فٹ بالرز یویفا وہ ان پہ تنقید کر رہی ہے. اب دیکھیں، اب جب یہ یورپینز کے ساتھ ہوگا نا تب اصلی چیخیں نکلیں گی. کل کو اگر انگلینڈ ناروے کو ہرا دے اور یہ پھر سوئٹزرلینڈ کو ہرا کے آ جاؤ، پھر انگلینڈ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے جیسے 98 کے بھی ورلڈ کپ میں ہوا ہے، تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گی. پھر برٹش برطانوی میڈیا چیخے گا کہ یہ ہوا وہ ہوا. ابھی تو وہ اتنا تنقید تو پوری دنیا سے آ رہی ہے. ریفری حسام حسن جو ہیں وہ اس کو ناانصافی کہہ رہے ہیں، ایجپشن کوچ ہیں. بالکل، جو ایجپشین کوچ ہیں. اور ایجپٹ کے فٹ بالر مصطفیٰ زیکر نے اس کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بالکل، انہوں نے ظلم کا ہی لفظ یوز کیا عربک میں. اور دیکھیں ناانصافی تو یہ دیکھیں ریفری کے ڈیسیژنز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارجنٹینا کو فیور کیا جائے یا ہوگا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں تو ایسے کلیمز کرنا. بٹ آن دا فیکٹس اگر آپ دیکھیں تو کنسسٹنسی آپ کو نہیں نظر. ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیکٹس نہیں ہے، سٹیٹس سے ذرا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر پچھلے دونوں ورلڈ کپس کو ہم دیکھیں 2022 سے لے کے 26 تک، تو کوئی لاسٹ 12 میچز میں 9 پینلٹیز ارجنٹینا کو ملی ہے. بالکل. اور یہ اس کو سمجھانے کے لیے بھی میں بتا دوں کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انگلینڈ ہے. ان 12 میچز میں 2 بار پینلٹیز انگلینڈ کو ملی ہے، 3 بار انگلینڈ کو ملی ہے، 2 بار برازیل کو ملی ہے. تو ڈفرنس کتنا زیادہ ہے. مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہر پونے گیم میں ان کو پینلٹی 12 میں سے، اور اس میں سے وہ ماشاءاللہ اور میسی نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا جو وہ چاہتے نہیں ہوں گے. 4 پینلٹیز وہ مس بھی کر چکے. بالکل، ورلڈ کپ کے اندر ہی ان کو 8 پینلٹیز حضرت نے لی ہیں، جس میں سے وہ 4 جو ہیں وہ ویسٹ کر چکے ہیں، تو وہ پھر بھی لینے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے رونالڈو میں سمجھتا ہوں عظیم کھلاڑی، اس نے پورٹگل کو بیڑا غرق کیا ہے نا، یہ میسی بھائی جو ہے تو اوور آل فٹ بال کی ہی انٹیگریٹی کو اور اس کو جو ہے ٹارنش کرنے میں لگے ہوئے ود ارجنٹینا، اور فیفا ان کا ساتھ دے رہا ہے. سو دس برنگس دا اسپورٹ انٹو ڈسپیوٹ. آپ ایجپشین کوچ کو اٹھا کے سینٹ آف کر دیتے ہو اگر وہ ریسزم کے خلاف وہ کرتے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کیسی ہے، وہ ان کے خلاف ان کی نظر میں اوفینس ہے. لیکن آپ خود جب اسپورٹ کو ڈسپیوٹ پہ لاتے ہو کہ کسی گورنمنٹ کا پریزیڈنٹ یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ پولیٹیکل انٹرونشن کر کے ایک کارڈ کو جو ہے وہ اوور ٹرن کرا دیتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا اس میچ کے بعد تو امریکن فینس خود یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے اچھا ہوتا کہ نہ لیتے، ہماری کم از کم ایک ریپوٹیشن تو خراب نہیں ہوتی، ہماری فٹ بال کی انٹیگریٹی تو خراب نہ ہوتی کہ آپ نے بیلوگن کو وہ کھیلنا الاؤ کیا. یہ تو ایک جوک بن گیا ہے. بالکل. آپ نے نجیب دیکھا بیلجیم نے جیتنے کے بعد ایکس پہ کیا پوسٹ کیا تھا کہ اوور ٹرن دس. اب آپ وکٹری کو بھی اوور ٹرن کر لو. ہو سکتا ہے کہ شاید فیفا کو یو ایس پریزیڈنٹ کی کال جا سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی یہ ڈیسیجن، یہ وکٹری اوور ٹرن کر دیں. ٹھیک ہے، یو نیور نو. بٹ دس از آئی ایم جسٹ مطلب یہ تو ایسی میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، بٹ دس از بیکم اے جوک ناؤ کہ آپ نے پوری سپورٹس کی. اور یہی چیز یویفا نے ایک پوری سٹیٹمنٹ شائع کی ہے، اور اس پہ انہوں نے اس بات کو وہ بولا ہے کہ سپورٹ کی انٹیگریٹی اور آپ ڈسپیوٹ میں فیفا لے کر آ رہی ہے، ان کا پریزیڈنٹ بالخصوص لے کر آتا ہے. سمپل سی بات ہے، اگر یہی کوئی فرمائش بیلجیم کی طرف سے آتی یا لیٹ سے کسی اور ٹیم کی طرف سے آتی تو کیا اس کو کیٹر کیا جاتا؟ بالکل بھی نہیں کیا جاتا. بلکہ سب پتہ چل جاتا ہے نا، کیونکہ ایف اے جو ہے، جو فٹ بال ایسوسی ایشن ہے، جو برطانوی فٹ بال کا، وہ اب ایک جو جیرلڈ کونسا جو میکسیکو والے میچ میں سینٹ آف ہوئے، اس کے ریویو کے لیے اور ڈیسیجن کو اوور ٹرن کرنے کے دیکھتے ہیں کہ انفنٹینو صاحب وہ خود کر دیتے ہیں یا وہ پوری ریویو کمیٹی بٹھائیں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ لے گی. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی جو ہے فیوریبل کی جاتی ہے اور کتنا نہیں کی جاتی. اچھی بات یہ ہے کہ اب فینس گیم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ایجپشین فینس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم پہ فخر ہے. ہمارے ساتھ آبویسلی جس طرح کا اس گیم میں سلوک ہوا ہے تو جیتنا تو بہت مشکل ہی
بالکل یہ بڑا مزہ خراب ہوا اس میچ کا ان چیزوں کی وجہ سے. بٹ موونگ آن, آگے بات کرتے ہیں. سوئٹزرلینڈ اور کولمبیا کا مقابلہ جو کہ نظر تو آتا ہے کہ بڑا برابری کا میچ رہا. بورنگ ان دا سینس یہ کہ بہت پھنس کے میچ ہوا. اس طرح سے فری فلوئنگ فٹ بال ہم نے دیکھی نہیں. علی, پوزیشن زیادہ تھا کولمبیا کے پاس, لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں شاٹس اور ان کی اٹیمپٹس آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ تھی. 15 اٹیمپٹس جس پہ 3 آن ٹارگٹ. دیکھیں سیزن کیمپینرز ہیں سوئٹزرلینڈ کے پاس, وہ ہولڈ کرنا آتا ہے. مڈ فیلڈ میں گرینٹ جیکا کی جو ایکسپیرینس ہے, ارے لوئس ڈیاز جیسے پلیئرز کیمرون کے پاس ہیں, ہیمز روڈریگز ہیں, سوری کیمرون بولے کولمبیا, اینڈ ہیمز روڈریگز ہیں, یہ اچھے کھلاڑی ہیں. ظاہر ہے لوئس ڈیاز برلینٹ سیزن وتھ بائرن میونک, اور میں تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ بھائی, تو اس میں زیادہ فیور کولمبیا کو جاتا تھا, لیکن ہیٹس آف, ظاہر ہے جیسے آپ نے اس دن بھی کہا تھا, اور جیسے سب کہتے ہیں کہ پینلٹیز پہ پھر اٹس اینی باڈیز گیم, اور 2 پینلٹیز جو ہیں ان کی طرف سے مس ہوئیں. سوئٹزرلینڈ کی طرف سے مینوئل اکانجی نے مس کی, جو کہ 4 آؤٹ آف 5 اسکور کرنا از اے گڈ اچیومنٹ. اور سوئس جو ہوتے ہیں وہ یویفا چیمپئنز لیگ میں کھیلتے ہیں, اچھے ٹف کمپٹیشن میں کھیلتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم نے کولمبیا کی طرف سے دیکھا کہ ایک مس ہوئی, اور پھر ایک جو ہے سوئٹزرلینڈ کے کیپر نے سیو کی, جس کی وجہ سے اب کوارٹر فائنلز میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ ارجنٹینا سے ہے. اب ارجنٹینا کا پاتھ آپ نے دیکھ لیا ہے کیسا ہے, مطلب جس کو آپ بولتے ہیں دے بیئرلی گاٹ اوور دا لائن اگینسٹ کوبو ورڈے راؤنڈ آف 32 میں. اینڈ ایجپٹ کے ساتھ بھی آپ نے ساری کنٹروورسی دیکھ لی, کتنا متنازع میچ وہ ہوا. اب سوئٹزرلینڈ جو کہ بہت ایکسپیرینس سائڈ ہے, جس طرح کی کوالٹی ہم نے دونوں گیموں میں ارجنٹینا کی طرف سے دیکھی, آن پیپر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی ٹیم ہے, لیکن آن دا فیلڈ تو نہیں لگتا کہ جب تک کوئی مزید سپورٹ نہ ملے ان کو وہ آگے پروگریس کر پائیں گے. کیونکہ سوئٹزرلینڈ کا ویری گڈ پلیئرز ان ورگاس, ان جیسے میں نے بتایا گرینٹ جیکا, ریکارڈو روڈریگز, دے آر پروفیشنلز, اور وہ تھرو آؤٹ دی ایئر جو ہے یورپین لیگس میں کھیلتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا, اور یویفا کو بھی اب محتاط ہو جانا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے, گلوبلی آ رہی ہے نا. آپ ایک خطے سے نہیں بول لے کہ صرف مصر کی طرف سے آ رہی ہے, پوری ایشین فٹ بال کنفیڈریشنز کی طرف سے آ رہی ہے, پوری آپ کی یورپ تنقید کر رہا ہے, ایون یویفا بھی جیسے میں نے بتایا کر رہا ہے, ساؤتھ امریکہ سے بھی ہو رہا ہے, برازیل میں بھی بڑے آرٹیکلز ہیں, پورٹگال میں بھی بڑے آرٹیکلز چھپے ہیں. تو یہ اب کتنا پریشر کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ہر پروڈکٹ کا, جس کو فیفا مارکیٹ کر رہی ہے, ورلڈ کپ, اس کی ایک مارکیٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے, لیکن جہاں اسپورٹ انٹیگریٹی رہے گی تو پھر وہاں فینز بھی بلیو کے ساتھ آئیں گے. تو وہ چیز جو فٹ بال کی تھی وہ کیا اس ورلڈ کپ کے بعد ٹارنش ہوئی. آپ کو یاد ہے قطر کو 2022 میں ورلڈ کپ ہو گیا, جو الجیریا والے میچ سے لے کے کل مصر والے میچ تک. اس کے بعد اوور آل بھی اگر آپ جنرلی فاؤلز دیکھیں نا, تو کتنے پینلٹیز کو بھی آپ ہٹا دیں, آپ فاؤلز بھی کتنے سافٹ فاؤلز ارجنٹینا کو مل جاتے ہیں, جو نارملی ریفری دوسری ٹیموں کو ویو آف کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسپورٹ کو بے شک ڈسٹریبیوٹ پہ لا رہی ہیں. اینڈ آئی ایگری ود دی اسٹیٹمنٹ دیٹ یویفا ہیز پٹ آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. اسکرین